وضو کی فضیلت سے متعلق آپ حضرات نے گزشتہ اسباق اور دروس میں بیان کو سنا۔ آج سے بیان شروع ہوتا ہے وضو کے اندر کتنے فرض ہیں اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آیت کریمہ جو آپ نے سنی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ کا دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں تک پیر دھونا۔ ٹخنوں تک نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے۔ 4 فرض ہیں، ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں، کلی بھی کی جاتی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ اور چیزیں جو ہیں یہ وضو کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اگر 4 فرضوں میں سے ایک فرض بھی اگر صحیح طریقے سے وضو کے اندر ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وضو بھی نہیں ہوگا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ چہرہ دھونا، منہ دھونا، تو آخر چہرہ کہاں تک ہے؟ کسی نے پانی لیا صرف اس طرح سے منہ دھو لیا، یہ جگہ خالی رہ گئی، اوپر کی جگہ خالی رہ گئی، کیا وضو ہو جائے گا؟ اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور یہ دین کا علم حاصل کرنا ہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے۔ اور دھونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، تو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس حصے کو دھویا جا رہا ہے اس حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ کسی نے پانی لیا، تیل کی طرح چپڑ لیا، پانی بہا نہیں، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ جیسے 1 بوند ڈالی جاتی ہے وہ نیچوں گرتی ہے، بہتی ہے، 2 بوندیں پانی بہہ جائے۔ جب بھی وضو کر رہے ہیں آپ، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، کوئی بھی چیز دھو رہے ہیں، تو آپ کا 2 بوند پانی کم سے کم بہہ جانا یہ وضو کے اندر ہر عضو پر فرض ہے۔ تیل کی طرح پانی کسی نے لیا اور چمٹ لیا، ایسے ہی ہاتھوں پر اس طرح سے پھیر لیا، تب ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، بلکہ پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 تھا منہ دھونا۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو کہتے ہیں شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہوتی ہے، یہاں سے بال یہاں سے جمنا بند ہوتے ہیں، یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے نہیں ہوتا بھویوں سے یا یہاں سے آدھے متھے سے، بلکہ یہ جہاں سے بال جمنا بند ہوتے ہیں وہاں سے پھر منہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہاں سے دھونا کہاں تک فرض ہے کہ طول میں یعنی لمبائی میں اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک، یعنی یہ کان جو ہے اس کان سے اس کان تک، اور یہاں سے لمبائی میں یہ تھوڑی تک۔ ایسے ہی یہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ پتہ چلا کہ یہاں سے جہاں سے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ دھونا فرض ہے۔ اب اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بال کے برابر بھی وضو کرتے ہوئے اگر دھوتے وقت کوئی بھی جگہ چہرے کے اندر باقی رہ گئی وضو نہیں ہوگا۔ چہرے کے اندر ہی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جب تک آپ جان بوجھ کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے پانی نہیں پہنچے گا۔ مثلا یہ ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں نا، یہ جب تک آپ خود پانی نہیں پہنچائیں گے نہیں پہنچے گا۔ یہ
سمجھ رہے ہیں بال یہ بھویوں کے جو بال ہیں، جب تک آپ جان بوجھ کر کے رگڑ کے ان میں پانی نہیں پہنچائیں گے تب تک پانی نہیں پہنچے گا. آپ ایسے پانی کتنا ہی ڈالتے رہے لیکن کھال تک پانی نہیں پہنچے گا. حالانکہ ان بھویوں کے جو بال ہیں ان کی کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، فرض. ایسے یہ پلک جو ہے، یہ پلک جب تک آپ خود پانی جو ہے ان پلکوں کو نہیں بھگوئیں گے تب تک نہیں پہنچے گا. اگر پانی ڈالتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہم بند کرتے ہیں آنکھیں بند کی اور کھولنے کے بعد یہ کھال جو ہوتی ہے یہ سمٹ جاتی ہے، آنکھ کے اوپر کی جو پلک کی کھال ہوتی ہے یہ سمٹ جاتی ہے. تو ان پلک کے اوپر جو یہ کھال ہے اس کھال پر بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے. تو وضو میں ایسے ہی جیسے یہ ہونٹ ہیں تو ان ہونٹوں کا دھونا تو فرض ہے، لیکن اندر کے جو یہ تری والا ہونٹ ہوتا ہے اس کا دھونا وضو میں فرض نہیں ہے. اگر کسی نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا اور وضو کر لیا اور ہونٹوں پر پانی نہیں رہا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. وضو کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب تو ایسا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا ہے، نہ تقریر میں کہیں یہ بتایا جاتا ہے. یہ مسائل جو ہے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم وضو بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا وضو ہو رہا ہے، حالانکہ وضو نہیں ہو رہا ہے اگر اس طریقے سے وضو نہ کیا جائے، جب تک کہ ان مسائل کی رعایت نہ کی جائے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے تو اس کا چہرہ کہاں سے لگے گا؟ جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے تو اب اس سے کہا جائے کہ بال جہاں سے جمتے ہیں وہاں سے، وہ کہے گا میرے تو پورے ہی سپاٹ ہے، اب میں کہاں سے لگاؤں؟ تو وہ مسئلہ بتایا جائے گا کہ جہاں سے عادتاً سب کے بال جمتے ہیں وہاں سے ہی اس کا چہرہ کیا ہے لگے گا. ایسے ہی اس میں مسئلہ دیا ہے کہ مونچھوں یا بھوئیں یا جو یہ ہونٹ کے نیچے کے بال ہوتے ہیں گھنے ہوں تو کھال بالکل دکھائی نہ دے، یعنی یا تو بال یہ گھنے ہوں گے یا پھر چھیدے ہوں گے. اور اگر گھنے ہو کہ اگر کھال دکھائی نہ دے تو تب ایسی صورت میں جلد کا دھونا یعنی کھال کا دھونا یہ فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا یہ ضروری ہے. لیکن اگر یہ کیا ہے چھیدے ہوں، بال الگ الگ ہوں، کھال دکھتی ہو اندر کی، تب ایسی صورت میں اس کا دھونا کھال کا فرض ہے. اکثر جو ہوتا ہے یہ بھوئے کے جو بال ہوتے ہیں ان کی کھال دکھتی ہے، جس کی کھال نہیں دکھتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جلد کا دھونا یعنی کھال کا دھونا تو فرض نہیں ہے، البتہ بالوں کا تر کرنا یہ فرض ہے. مونچھیں بڑھ کر ہونٹوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو مونچھیں ہٹا کر ہونٹ کا دھونا یہ فرض ہے. یعنی مونچھیں جو ہے یہ بڑھ جائیں اور یہاں تک آ جائیں تب ایسی صورت میں مونچھوں کو اٹھا کر کے کیا ہے یہ جو ہونٹ ہے نا اس کا دھونا یہ فرض ہے. اس کا دھونا، پہلی بات تو مونچھیں بڑی رکھنا یہ خود منع ہے، اتنی مونچھیں زیادہ بڑی رکھنا کہ پانی کے اندر اس کے بال آ جائیں پیتے وقت گلاس میں تو وہ پانی جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے. اتنے مونچھیں رکھنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ غیر مسلم رکھتے ہیں. لیکن اگر کسی کی مونچھیں بڑی ہیں اور ہونٹ چھپ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا بالوں کا ہٹا کر کے دھونا فرض ہے. داڑھی دو طرح کی ہوگی، یا تو بال چھیدے ہوں گے یا بہت زیادہ گھنے ہوں گے. جن کے ہے ہی نہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ داڑھی رکھے، لیکن جن کے ہیں تو یا تو دو قسم کی داڑھی ہوگی، یا تو بال جو ہے بہت گھنے ہوں گے جیسے میرے کیا گھنے ہیں، یا جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی داڑھی کے چھیدے چھیدے بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے. تو ایسی صورت میں جن کے چھیدے بال ہوتے ہیں تو ان کا اگر کھال دکھتی ہے تو ویسی صورت میں اس کا کھال کا دھونا فرض ہے. اور اگر جن کی گھنی ہے داڑھی تو وہ اپنی داڑھی کو وضو کرتے وقت نیچے تک اس طرح سے لے کے جائیں گے اور نیچے کو جتنے بال رہ جائیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، باقی ان کا دھونا یہ فرض ہوگا. جیسا کہ مسئلہ اس میں دیا بھی ہے کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے
جس قدر چہرے کے گرد میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا یہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، جو میں نے ابھی بتایا۔ تو اگر کوئی خوب زور سے ہونٹ بند کر لے، اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا، اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا، تو ایسی صورت میں وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا ہونٹ کا یہ جو عادتاً کھلے رہتے ہیں ان کا دھونا کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے۔ باقی جو اس سے متعلق پہلا جو وضو میں فرض ہے چہرہ دھونا، اس سے متعلق جو مسئلے آئیں گے وہ کل انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو بتائے جائیں گے۔ یہ آپ نے میرے خیال سے آپ کے ذہن میں کبھی وضو کرتے وقت یہ خیال ہی نہیں آیا ہوگا کہ وضو میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آیا ہے؟ خود بتائیے۔ اب جو ہے یہ علم سیکھنا اس لیے فرض ہوتا ہے۔ اب آپ نے سن لیا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر اس ریکارڈنگ کو سننا، اور اگر کہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میرے پاس آ کر کے معلوم کرنا، یا مجھے واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دینا، پھر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھا دوں۔ لیکن وضو اپنا اسی طریقے سے کرنا تاکہ شریعت کے مطابق اور مسائل کے مطابق جو ہے ہمارا اور آپ کا سب کا وضو